قومی اور 28 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا MQM پاکستان کو جو نشستیں ملی ہے وہ بھی خیرات یا داندلی کے تھرو ملی ہے یا وہاں پر جو ہے وہ انتخابات شفاف ہیں؟ میں صرف اتنا اس وقت کہوں گا کہ میں نے اپنے MQM کے دوستوں کو پیغام بھیجا ہے, بلکہ ان سے بات ہوئی ہے میری. میں نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ جی اس سارے عمل کے اندر کیا آپ GDA کے ساتھ ہیں یا یہ کہ آپ نے اپنی سمت بدل لی ہے. پہلے ان کا جواب آ جائے پھر میں اس پہ کمنٹ کروں گا کہ انہوں نے کیا. دیکھیں اس وقت میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ان کے جواب کا منتظر ہوں کہ پہلے وہ یہ بتائیں کہ جی انہوں نے جو ہمارے ساتھ اتحاد تھا اس کو توڑ دیا یا نہیں توڑ دیا. جب ان کی طرف سے جواب آ جائے گا تو پھر اس پہ بھی تبصرہ کر لیں گے. جی جناب. میں نے بشیر میمن صاحب سے بھی یہی بات کہی ہے کہ جی اتحاد ہمارا تھا, تو کیا آپ آگے جو ہے نا ہمارے اتحاد کو تحفظ دیں گے یا یہ کہ آپ نے رستہ بدل لیا ہے, کیونکہ انہوں نے ہم سے بغیر پوچھے زرداری صاحب کو گلے لگا لیا ہے. تو ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں پہلے ان دونوں جماعتوں سے کہ جی ہمارا اور آپ کا جو اتحاد تھا وہ کہاں کھڑا ہے. جب ان کی طرف سے جواب مجھے مل جائے گا تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی تبصرہ کروں گا آپ سے. چلو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک آپ یا آپ دیکھیں جی, میں پہلے میری ڈائریکٹ سوال میں دیکھیں جی, کبھی کوئی جب سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے میں نے 15 سال پہلے جب ہر آدمی زرداری صاحب کے اس سے کھا رہا تھا تو اس وقت میں نے ان کو اپوز کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں زرداری صاحب کی جو یہ پارٹی کے اوپر تسلط ہے اور جو پاکستان کے اوپر تسلط ہے وہ تباہی اور بربادی کے سوا ہمیں کچھ نہیں دے گا. میں آج بھی اسی مقام پہ کھڑا ہوں. میں نے کبھی نہ سمجھوتے کی بات کی ہے نہ میں سمجھوتا ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جن لوگوں نے پورے پاکستان کی اور پھر سندھ کی خصوصاً تباہی کی ہے, میرا ان کے ساتھ نہ پہلے کبھی ٹرک تھا نہ میں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی ان سے مانگنے کی چیز کوشش کی ہے. میں نے ان کو اپوز کیا اور میں آج بھی اسی مقام پہ کھڑا ہوں جس مقام پہ میں 15 سال پہلے کھڑا تھا. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد دھاندلی کا شور مچتا ہے, احتجاج بھی ہوتے ہیں لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس بار بھی کیا ایسا ہی ہوگا کہ صرف احتجاج ہوگا اور پھر بعد میں خاموشی اختیار کر لی جائے گی؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال بہت ہی خطرناک ہے, اور اس وقت جو ہے نا اپنے اس مطالبے سے جو ہم نے کیا ہے اور جو احتجاج ہم کر رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے اندر اتنے اس کے برے ایفیکٹس ہوں گے کہ ان امیجنیبل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب نے ایک سندھ دوست اور ایک پاکستان دوست ہونے کے حوالے سے انہوں نے جو بات کل کہی ہے, ہمارا فیصلہ اٹل ہے, اور یہ فیصلہ آج سے نہیں پچھلے 5 سال سے جب سے GDA بنی تب سے پیر صاحب اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ جی آپ لوگ ہمیں جو زیادتی ہو رہی ہے وہ برداشت کرتے رہے, لیکن جب آپ یہ کریں گے کہ جی پوری کی پوری ایک الائنس کو پوری کی پوری جماعت کو پارلیمنٹری پالیٹکس سے آپ باہر کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے سوائے یہ کہ وہ سڑکوں اور روڈوں پہ جا کے احتجاج کریں. آپ نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم سوائے روڈوں کے اور رستوں کے احتجاج کو اور کچھ کریں. صحیح. یہ آپ کے سوال کا میں ایک منٹ میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بھائی آپ نے سوال کیا تھا کہ میں پیپلز پارٹی میں جا رہا تھا. 16 سال میں نے مزاحمت کی ہے, ہم پہ کیسز بنے ہیں, ہم پہ جھوٹے کیسز, میرے بیٹے 2 بھائیوں پہ, اور کیا کچھ بھی ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اتنا ہونے کے باوجود میں نے 16 سال مخالفت کی ہے. ابھی میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا اور ان لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو میں سمجھتا ہوں میرے ضمیر کے خلاف ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کی, مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پیر صاحب اگر کو کچھ لوگ جو ہے وہ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں, اگر سیٹیں چھوڑیں گے تو ہم اس پہ دوبارہ الیکشن کریں گے. آپ کیا کہیں گے مراد علی شاہ کو, کیا جو آج پریس کانفرنس کی اس میں جواب؟ دیکھیں میں زیادہ اس پہ اتنا بولنا نہیں چاہتا. مراد علی شاہ صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہوگی, لیکن پیر صاحب آج سندھ کی آواز ہے. آج آپ کسی بھی کونے خطرے میں چلے جائیں, آپ کسی نکڑ پہ چلے جائیں, آج آپ اوباوڑوں کے کسی جا کے اور آپ جا کے تھر کی ڈیزرٹ سے بھی آواز اگر نکالیں تو آج ہر جو سندھ کا باسی ہے, جو سندھ کا میں رہنے والا ہے, چاہے وہ کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کسی بھی طبقے کسی بھی
کوئی زبان بھی بولتا ہو، آج ان کی آواز پورے سندھ کی آواز بن چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب خود مس گائیڈڈ ہیں، اور وہ جو کچھ جس راستے پہ وہ چل پڑے ہیں اور جس انداز میں انہوں نے 75,000 ووٹ لیے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم ان کی جو نشست ان کو 75,000 میں ملی ہے ووٹ لے کر، اس میں جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ جس انداز میں جو دھاندلی کی گئی ہے وہ ساری سندھ کو پتہ ہے. اس وقت کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم کسی چیز کو ثابت بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو میں آج ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب کی آواز پورے سندھ کی آواز ہے، اور اس وقت جو پیر صاحب کی آواز ہے وہ پورے سندھ میں گونج رہی ہے. انشاءاللہ 16 فروری کو اس کا آپ کو پتہ لگ جائے گا. دو اراکین اسمبلی کا جو ہے نا یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے جی ڈی اے نے یا صرف حلف نہیں اٹھائیں گے؟ آج سندھ اسمبلی کے اجلاس کے جو بعد اجلاس ہوگا کس طرح سے ہوگا؟ وہ دو اراکین کریں گے یا بعد کوئی بڑا مجمع ہوگا؟ انشاءاللہ جس دن اسمبلی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دونوں اراکین اوتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ اسمبلی سے باہر رہیں گے. لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے بعد اس کو کیا ان کے لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. وہ دونوں جو ہمارے الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں وہ یقیناً جو ہے نا جی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جی ڈی اے کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا اس کے مطابق چلیں گے. اس وقت آج کی ہماری پوزیشن ہے کہ وہ اوتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ اسمبلی سے باہر رہیں گے. مجمع جو ہوگا جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا دنیا دیکھے گی اس کو انشاءاللہ. اور اس سے 6-7 گھنٹے پہلے حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے جو ہے امیر کراچی وہی متفق ہوئے، انہوں نے سیٹ چھوڑنے کا اعلان کیا. لشکری رئیسانی اعلان ایک ہی ساتھ کیے گئے ہیں آگے پیچھے، تو کیا آپ کی کوئی مشاورت ہوئی ہے جماعت اسلامی سے؟ دیکھیں جی، آج ہماری کوئی باضابطہ مشاورت نہیں ہوئی، لیکن دوستوں کے ہمارے پیغام ایک دوسرے کے ساتھ آ جائے تمام جماعتوں کے ساتھ. لیکن اپنی حافظ صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا گریسفل ڈیسیژن لیا ہے. انہوں نے فارم 45 کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن لیا کہ جی میں تو نہیں جیت رہا. تو یہ تو آج پورے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کتنے کینڈیڈیٹ سامنے آئے جو کہتے ہیں جی ہم تو نہیں جیت رہے. آپ لشکری رئیسانی صاحب کا لے لیں، آپ ہمارے اپنے جاوید اختر لنڈ صاحب کا لے لیں راجن پور سے، لشکری رئیسانی کا لے لیں، تمام کے تمام لوگ، چکری صاحب کا جو بیان آیا وہ لے لیں، تمام کے تمام لوگ عدم اعتماد کا اظہار کریں ساری الیکشن پروسیس میں پورے پاکستان کے اندر. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم کس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں غلط راہ پہ چل رہا ہے، اور وہ غلط راہ پہ چل رہے ہیں. اور آج میں پھر اس بات کو کہتا ہوں کہ 54 سیٹیں لے کر زرداری صاحب میں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ آسمان کو چاند ان کو سارا مل جائے. نہیں ہو سکتا یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں. وہ سسٹم کو یہ ہم ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے انتہائی اگر یہ الیکشن انل کر کے نئے الیکشن نہیں کرائے جاتے تو اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو 2 سیٹیں ہیں، یہ جیسا حافظ نعیم صاحب نے کل بتایا تھا کہ یہ 2 سیٹ ان کی نہیں ہے، ان کو دی گئی ہے، جو کہ وہ واپس کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ان کو دی جائے، ان کو ایسی خیرات میں. تو کیا جی ڈی اے کو بھی یہ 2 سیٹیں جی ڈی اے نے جیتی نہیں ہے، ان کو دی گئی ہے؟ ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ یہ جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، یہ جو دھرنا ہے یہ اتنا بڑا اگر دھرنا دینے جا رہے ہیں تو ایک دن کے لیے کیوں اپنے مطالبات کی منظوری تک کیوں نہیں وہ دھرنا کنٹینیو کیا جا سکتا؟ فارم 45 یہ کہتا ہے کہ ہم دونوں سیٹیں جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ واضح ہونا چاہیے کہ راشد شاہ صاحب بھی جیت چکے ہیں اور غلام دستگیر راجڑ بھی جیت چکے ہیں. فارم 45 یہ کہتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے سیٹیں جیتی ہیں. رہا سوال آپ کو دوسرا اپنا دھرنے کے حوالے سے، ہماری ایک اسٹریٹجی ہے. ہم 16 تاریخ کو ہم نے یہ کال دی ہے جو 1 دن کی کال ہے، لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے، اس کی وسعت بڑھائیں گے. ہم اپنی دیگر جو اتحادی دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری مشاورت چل رہی ہے. آگے یہ جدوجہد لمبی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جدوجہد اگر آپ کہیں کہ جی کل ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. ہم سب اس چیزوں کو معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہیں. آج ہماری کال یہ ہے. اس کے بعد ہم نے آگے کی بھی ہم نے سوچ کے رکھا ہے، آگے کہاں کہاں دھرنے ہوں گے، کس جگہ لوگ بیٹھیں گے. یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے جو ہم اپنے دوستوں، اتحادیوں، تمام جو ہماری جی ڈی اے کی جو لیڈرشپ ہے وہ مل کے بنائے گی. لیکن یہ موجودہ جو مرحلہ ہے یہ آخر تک جائے گا، اور اس دن جس دن اسمبلی کا یہ لوگ اجلاس بلائیں گے، یہ ساری کی ساری کراچی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پوری اسمبلی کا گھیراؤ کرے گی تاکہ یہ لوگ دیکھیں جی. پیر صاحب حجامات کے لیڈر اپنی جگہ، لیکن آج وہ پاکستان کے جو سندھ کی جو اپوزیشن کی جو آواز ہے، سندھ کے جو عوام کی آواز ہے، وہ آج پیر صاحب ہے. آج پیر صاحب کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں. حور جماعت کی جو قائد ہیں وہ،
اور اپنی سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آج پیر صاحب کے پاس ہے. اور آج جو نا تمام کے تمام سیاسی لوگ، دیکھیں ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم کوئی ان کی جماعت کے لوگ نہیں ہیں، لیکن آج بحیثیت ایک سیاسی ورکر کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کے اندر اس موجودہ اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے تو پیر صاحب کی جو آواز ہے اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانی پڑے گی، اور اس کو سیاسی انداز میں لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. عباسی صاحب یہ بتا دیں پیر پگاڑا صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنے دروازے جو ہے مذاکرات کے لیے کھولے. کوئی ایسی بات ہے کوئی کسی نے آپ کو کہا مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں جی پیر صاحب اب کامران ٹسوری صاحب محترم میں ہمارے، بے شک انہوں نے فون کیا، پیر صاحب ایک سٹینڈ لے چکے ہیں اپنا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں. انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ ان کو کہا گیا کہ جی ڈی اے کو توڑو، انہوں نے کہا کہ میں جی ڈی اے کو نہیں توڑوں گا. آج بھی ان کے وہی سٹینڈ ہے. پچھلے 5 سال سے یہ پریشر ان پہ تھے کہ جی ڈی اے کو توڑا جائے، لیکن انہوں نے اپنے دوستوں کا ساتھ دیا ہے. تو جب وہ کھڑے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ، ان کی آواز فائنل ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ پیر صاحب کی جو کل کی آواز ہے، کل کی جو بات چیت ہے، یہ فائنل ہے. جب تک یہ الیکشنز اینل نہیں ہوتے، نئے الیکشن منعقد نہیں کرواتے، پیر صاحب کی قیادت میں جی ڈی اے آگے بڑھتی رہے گی. میں اگر تھوڑا سا اسی سوال پہ روشنی ڈالوں، دیکھیں پیر صاحب پگاڑا صاحب نے جو پوزیشن لی ہے وہ ایک پرنسپلڈ سٹینس ہے، ایک نظریاتی موقف ہے. اگر یہ جیسے کیک کا بٹوارہ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت بنانے میں، مراد کا بٹوارہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کا ہی حصہ ہونا تھا تو الیکشن سے پہلے کیوں نہیں، جب پیر صاحب پگاڑا کے پاس پیپلز پارٹی اینڈ افیلیٹڈ اور جب وفد آئے، جو انہوں نے خود کل جو ذکر کیا، تو تبھی وہ بٹوارے میں اپنا حصہ لے لیتے، وہ سیٹیں بھی لے لیتے.